ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارے ملک کے اور خود ہمارے معاشرے کے حالات بڑے نازک ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت مومنوں کو، مسلمانوں کو، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور یقیناً ایک مومن باندھی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ یعنی مشرک عورت کیسی بھی ہو، اس کے بالمقابل ایک مومن مسلمان باندھی نوکرانی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور مشرکوں کو اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں یعنی مشرک لوگ، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور وہ اپنی باتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت کے ترجمے سے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت پورے ملک کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خاص طور پر مسلم بچیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ غیرت کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ روئیں تو کس پر روئیں، واویلا کریں تو کس پر کریں، آگ بھریں تو کس پر بھریں، الزام دیں تو کس کو دیں، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ جب معاملہ ہاتھ سے گزر جاتا ہے تب بات سمجھ میں آتی، اور پھر سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں مومن مسلمان سے نکاح ہے اور کسی سے نہیں۔ کسی غیر مذہب میں صرف اہل کتاب جو کہ مشرک نہ ہوں ان سے نکاح جائز ہے، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کی تعلیمات، فقہا کے فتاوے اس بات پر ہیں کہ ان کو اپنی بیٹیاں بچیاں نہ دی جائیں، ان کی بیٹیاں اور بچیاں لی جائیں۔ لیکن آج علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے بھی نکاح درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو باقاعدہ